بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نشریات کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، محمد یوسف۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس کی ابتدا میں ان الفاظ کے ساتھ کرتا چلوں۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ کراچی کا ایک نظر عباس نقوی نامی ذاکر جو ملک میں مسلسل فسادات پھیلانے میں ملوث ہے اور آئے روز اداروں کے خلاف اس کے بیانات جاری کیے جاتے ہیں اور قومی سلامتی کے اداروں کو آنکھیں دکھائی جاتی ہیں، جلوس بزور بازو نکلوایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہاں ہم نے کی تھی وائلیشن، ہمیں گرفتار کیا جاتا۔ یہ تمام باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد پھر ایک کلپ اس کی طرف سے اپلوڈ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے اور پاک فوج کے سربراہان اور دیگر متعلقہ ادارے نوٹس لے کے رمضان ٹرانسمیشن میں فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے۔ عجیب ہی تمہارے کھیل ہیں، ایک طرف فرقہ واریت کو ہوا آپ لوگوں کی طرف سے دی جاتی ہے، جلوس آپ کی طرف سے نکالا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین اپنے اپنے عبادت خانوں میں رہتے ہوئے بھی پیش کیا جا سکتا تھا۔ یہ ماتم جس کی حیثیت آپ کے مذہب میں بھی کوئی نہیں ہے، فقط ایک رسم کی حیثیت ہے جسے بزور بازو روڈوں پہ نکلوانے سے ملک میں فرقہ واریت پھیلائی گئی۔ یہ فرقہ واریت آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ آج جب رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کے ذاکرین کو بھی بلایا جاتا ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر سارا موقف رکھا جاتا ہے اور اہل سنت علماء بڑے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی باہمی محبتوں کو بتایا جاتا ہے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبتوں کو آپس میں بتایا جاتا ہے۔ جب تمام صحابہ کرام کی محبتوں کو بتایا جاتا ہے تو آپ کو وہ بتانے پر تکلیف محسوس ہوتی ہے، آپ کے تکیے کی چادر کھلنے لگ جاتی ہے اور آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہو۔ پچھلے سالوں کی ٹرانسمیشن آپ کو بہت پسند آئی، جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ شہلا رضا کا ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا، اسی طرح سیف علی خان کا وہ ناروا سلوک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انگلی اٹھانا، اسی طریقے سے آپ کا ضمیر نقوی کا حدیث سن کر تلملا اٹھنا اور 50,000 حوالوں کی میں کیا بولوں، اس شخص کو بولنا بھی بڑا عجیب فضول سمجھتا ہوں۔ وہ انسان نما ایک عجیب مخلوق ہے۔ بہرحال بار کیف ہوئی تو رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی آپس کی محبت عوام تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ رہی ہے۔ اور میں اس رئیس المنافقین نظر عباس نقوی سے کہنا چاہوں گا کہ ایک طرف تم پریس کانفرنس کر کے اداروں کو دھمکیاں دیتے ہو، ایک طرف تم نے تھانوں کے اوپر حملے کروائے، ایک طرف تم ملک کے اندر قتل و غارت گری، انتشار، دہشت گردی کو فروغ دیتے ہو اپنے آقاؤں کے اشاروں پر، اور دوسری جانب تمہارا یہ بیان ہوتا ہے کہ ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے اور ٹرانسمیشن کے ذریعے چند مخصوص چینل ملک میں فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ منافقین کی 1400 سال سے داستان چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ دو چہرے ہمیشہ رکھتے ہیں، ایک چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، دوسرا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، دکھاتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، بتاتے کچھ ہیں، رکھتے کچھ ہیں، سناتے کچھ ہیں۔ وہ ڈبل پالیسی اب نہیں چلے گی، قوم سمجھدار ہو چکی ہے۔ بچہ سوال کر رہا ہے ان کا عقیدہ کیسا ہے، ان کا نظریہ کیسا ہے۔ اب تکیے کی چادر تم پہ سے اتر چکی ہے۔ جب آپ کے منبر سے اٹھنے والی گالیاں، آپ کے پیروکار اٹھ کر صحابہ کرام پر سب و شتم اٹھاتے ہیں، اس وقت آپ کو کوئی فرقہ واریت یاد نہیں آتی۔ آج جب رمضان ٹرانسمیشن پر جہاں آپ ہی کے لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے بیٹھ کر بات کرنے کا اور وہ فیس نہیں کر سک رہے، دنیا دیکھ رہی ہے، وہ اس پلیٹ فارم کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تو آج آپ کو فرقہ واریت یاد آ گئی۔ کوئی فرقہ واریت کا خطرہ، یہ اتحاد کی رٹ، یہ کیسا اتحاد ہے؟ یہ کیسا اتحاد ہے کہ جب صحابہ کرام پر شب و ستم ہوتا ہے تو کہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں؟ صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنے والی، صحابہ کرام کے خلاف ٹھوکنے والی زبان ہے، جب گلیز گند نکالتی ہیں اپنی زبانوں سے تو اس کی مذمت میں بیانات کس کے آتے ہیں؟ کون سا طبقہ اس وقت چپ ساتھ کر بیٹھا ہوتا ہے؟ سب قوم کو پتا چل چکا ہے، اب کوئی تکیہ نہیں چلے گا، اب
कोई तकिए की चादर में तुम नहीं छुप सकते। लाख कोशिश कर लो तुम तकिए की चादर तानने की, अब तुम्हारा झूठ मंजर आम पर आ चुका है। कौम बेदार हो चुकी है, इसका बच्चा बच्चा बाशऊर हो चुका है। अब ये धोखा भी नहीं चल सकेगा। इस हकीकत की दुनिया में आ जाओ, मुनाफिकाना चालें छोड़ दो, हकाइक की दुनिया में आओ, सामना करो, दलाइल के मैदान में आओ, उलमा की बातों के जवाब दो। कहो हम या तो कहो हम झूठे हैं, या तो कहो हमारा मजहब झूठा है, या तो फिर तस्लीम करो, हकाइक को तस्लीम करो। इसके साथ ही मैं अपने तमाम दोस्तों से, व्यूवर्स से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।